السلام علیکم فرینڈ، میرا نام میری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی میری آفیشیل بلاگ۔ آج میں آپ کو ایسی ویڈیو دکھاؤں گی جو میں دیکھ کر ایک دم حیران رہ گئی، شاکڈ رہ گئی کہ مطلب کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ دین کے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، حدیث سے قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچے غلط راستہ اختیار کرنے لگے، غلط کاموں پہ پڑ گئے۔ اگر ہم اسے دین کے بارے میں سکھائے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتائے ہوتے تو آج ہمارے بچے بگڑتے نہیں۔ آج ہمارے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چل رہے ہوتے، اور جو دین کے بارے میں جانے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جانے گا، وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ ہم سب ماں باپ، ہم سب کے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، قرآن حدیث کی طرف رجوع کرائیں، اللہ کی طرف پلٹائیں۔ آج میں آپ کو ایسی نیوز ہمارے سامنے آئی ہے جس کو میں آپ کے اس کے بارے میں بتانے والی ہوں آپ سے، اور آپ سب لوگ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دیتے ہیں، مراٹھی، انگلش، ہندی، ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، دیں، بے شک دیں، میں منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اردو اور عربی بھی سکھائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں، قرآن اور حدیث کے بارے میں ضرور بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتائیں، دین کے بارے میں جوڑیں، دین سے جوڑیں اپنے بچوں کو، یہ بھی بہت ضروری ہے، قرآن سے جوڑیں۔ یہ لڑکی جو تھی پہلے مسلمان تھی، پھر اس کو عشق ہو گیا، محبت ہو گیا، اور ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی۔ اب اس کا انجام کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر لیں، اور جو بھی اپنا مشورہ، جو بھی آپ بتانا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، کمنٹ کر کے مجھے بتائیں۔ اور جو لوگ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور آگے شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ یہ لڑکی پہلے مسلمان تھی، ابھی جو ہندو ہو گئی، محبت میں پڑ کے وہ ہندو لڑکے سے شادی کر لی۔ اب اس کے ساتھ انجام کیا ہوا؟ جب ہندو لڑکے سے شادی کر لی تب وہ کچھ دن تو خوشحال رہی، ہنسی خوشی سے زندگی گزاری۔ اس کے بعد پہلے یہ پتلی تھی، ابھی موٹی ہو گئی، تو اس کے شوہر نے، اس کے ہسبینڈ، اس کے پتی نے کہا تم اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں مانوں گا، جانوں گا، تم کو رکھوں گا۔ تو یہ ہندو بھی بنی، اس کے لیے ہندو بھی بنی، اپنا دھرم چھوڑ کے ہندو بھی بنی۔ اور جب سوچ لیا کہ ہاں یہ سب کچھ کرنے کے تیار ہے، تو اب بول رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، تم مجھے نہیں اچھی لگتی کیونکہ تم اب موٹی ہو گئی ہو۔ موٹی کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ رہا ہے، اور یہ لڑکی بلک بلک کے رو رہی ہے، اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہے کہ میرا جسم ایک دم سے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں نے اس کی ہر خواہش کو پوری کیا، جو کہا اس نے ہر بات مانا، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے تم موٹی ہو گئی ہو، مجھے نہیں پسند ہو، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ اتنا رو رہی ہے، اس کا برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم نے ہندو دھرم اپنایا ہے، تم نے چھوڑا ہے، تو مسلمان بھی اس کا سپورٹ کر نہیں رہے ہیں، اور ہندو بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ لڑکی جائے کہاں جائے؟ کون سپورٹ کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ اس نے اسلام کو چھوڑا تو مسلمان لوگ اس کو مدد کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، اس نے غلط کیا تھا۔ اور ہندو لوگ، مجھے نہیں پتا وہ ہندو لوگ کیوں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ لڑکی رو رو کے ایک دم برا حال ہے، بولتی ہے میں نے اس کے لیے اپنا دین چھوڑا ہے، نہ میں ہندو میں رہ گئی، نہ مسلمان میں رہ گئی، اور میں موٹی ہو گئی ہوں، اس وجہ سے یہ مجھے چھوڑنے کو کہہ رہا۔ اب بول رہی ہے کہ موٹی بھی کس وجہ سے ہوئی ہوں؟ اس لڑکے کی وجہ سے تو ہوئی ہوں، اس لڑکے کی وجہ سے تو موٹی ہوتی ہیں۔ لڑکیاں پہلے دبلی ہوتی ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے تو موٹی ہو جاتی ہیں، بچے ہوتے ہیں تو اور زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ تو میرے
بھائی ماں باپ جو بھی سن رہے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، آپ سے کیا کہ درخواست کرتی ہوں، ونتی کرتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن حدیث کو اپنے بچوں سے جوڑیں، شروع سے ہی انہیں قرآن سکھائیں، ان کا حق ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں قرآن سے جوڑیں، دین کی طرف جوڑیں، اور یہ جو حق ہے نا، یہ جو حق ہے وہ بچوں کا حق ہے۔ بچوں کو اللہ کے بارے میں بتانا، قرآن حدیث کے بارے میں بتانا ماں باپ کا حق بنتا ہے، اور اس حقوق کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا آپ سے۔ یاد رکھنا، آپ کا جو حقوق ہے آپ سے سوال ہوگا۔ عورت کا ذمہ داری ہے شوہر کے گھر والوں کا اور اس کے بچوں کا دھیان دینا، اس کی تربیت کرنا، بڑھیا سے بڑھیا تربیت کرنا۔ جب ہم شروع سے ہی بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں قرآن اور حدیث بتائیں گے تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بہت سارے ایسے فتنے فساد برائی سے آپ کیا کہتے ہیں چھٹکارا پا جائیں گے، بہت سارے آگے برائی ہونے والے رہے گی جس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے تو انسان زنا کے قریب نہیں جاتا ہے، کوئی بھی غلط کام بھاگ کر شادی نہیں کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام ہرگز نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان اللہ سے دور رہتا ہے، قرآن حدیث سے دور رہتا ہے تو ایک جانور کی طرف بن جاتا ہے، جسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جانور کو کیا ہی پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرانا چاہیے، شروع سے ہی یہ چیز ہمیں سکھانی چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں مردوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب سے پہلے کہ اپنی نظریں، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے جھکا کر چلے، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے جھکا کر چلے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ کوئی بھی عورت کی نظر پڑے بچوں سے کہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نظریں نیچے جھکا لینا چاہیے۔ سارے فساد، سارے برائی کی جڑ آدھا آنکھوں سے ہی ہوتی ہے، ہمیں ان آنکھوں کی حفاظت سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں، آپ کے فرما بردار ہوں، تو سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرائیے، اس کے رسول کی فرما برداری کرائیے، اس کے بعد دیکھنا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، کس طرح سے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی فرما برداری وہ خود ہی کریں گے، کہنے کی ضرورت ہرگز نہیں پڑیں گے، وہ خود آپ کی فرما برداری کریں گے، خود ماں باپ کے حقوق کا، ماں باپ کے حق کو پہچانیں گے، ماں باپ کی عزت اور احترام کریں گے۔ میری ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور جو نئے ہیں سبسکرائب کر لیں۔ میں اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، آپ کو جو بھی کہنا آپ کمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔